اپریل کی 9 تاریخ ہے اور غزل نمبر 254 ہے۔ اب اس پہ میں بات نہیں کروں گا، 53 پہ کیوں نہیں میں بات کر رہا، کیونکہ یہ چلیں اس کو چھوڑیں۔ یہ غزل جو ہے یہ ایک اتنی بڑی مارکے کی غزل ہے، جیسے آپ نے ہومر کھول لیا، اوڈیسی یا یعنی کمال اس میں جناب مارکا، ایک جو جنگ کا میدان نظر آتا ہے، ٹیبلو ہے ایک طرح کا گفتگو کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غزل کی ایک سب ژانرا ہے غزل مسلسل۔ اس میں جذبہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو آپ غزل مسلسل بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہر شعر جو ہے وہ ایک مختلف قسم کے جذبے سے بھرا ہوا ہے، سیچوریٹڈ ہے، سپل کر رہا ہے بانک پن سے۔ اس میں جیسے کہ اتنا زرخیز ہے یہ، جیسے جو محبوب ہے اس کو یعنی وہ ایک جن بھوت کے طور پہ نا، ڈیمن کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ اردو شاعری میں اور ایسے نہیں دیکھا جاتا، جیسے دوستویسکی کی ہیروئنس تھیں، دوستویسکی جو کہ قتل پہ جن کے ساتھ قتل ہو جاتے تھے، یعنی معصوم قتل ہو جاتے تھے، پیار والے، اور اس ڈیمونک فورس میں شاعر یا جو لور ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ کمال اور اتنا میسوکزم ہے اس میں، اتنی سٹبننس یہ سیپ کی ہوئی ہے اور سپل کر رہی ہے کہ میں اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ بہت بڑی غزل ہے۔ فاروقی صاحب نے 4 اشعار اس کے چوز کیے ہیں، 12-13 اشعار ہیں، تو میں کروں گا یہ کہ 2 میں سپلٹ کر دوں گا۔ ہو تو یہ 13-14 میں سکتی ہے، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن 2 اشعار پہ، ایک پہ آج، ایک پہ کل یا پرسوں کروں گا۔ لیکن پوری غزل میں پہلے آج پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا جنگ و جدل کا سین ہے، یعنی دل کے اندر جو جنگ و جدل ہو رہی ہوتی ہے بہت بڑے پاگل شاعر کی، جو میر صاحب کو کہتے ہیں نا کہ پاگل تھے، وہ اس وجہ اس غزل میں دیکھیے آپ ذرا۔ یہ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں، یہ غزل سنی تھی سحر انصاری صاحب سے۔ وہ مشیر صاحب کے گھر آئے ہوئے تھے، خیام کے مشیر کے، اور میں نے ان سے کبھی ملا نہیں تھا، سن رکھا تھا، وہ یہ غزل پڑھ رہے تھے۔ او ہو جو مجھ پہ جناب کیفیت طاری ہوئی تھی، 12-15 برس پہلے کی بات ہے، تو آج مجھے موقع مل رہا ہے اس پہ بات کرنے کا۔ درد و اندوہ میں ٹھہرا جو رہا میں ہی ہوں، رنگ رو جس کے کبھی منہ نہ چڑھا میں ہی ہوں۔ اس پہ بات کریں گے، لیکن مجھے آگے چلنے دیجیے۔ اپنے کوچے میں فغاں جس کی سنو ہو ہر رات، وہ جگر سوختہ او سینہ جلا میں ہی ہوں، جس پہ کرتے ہو صدا جور و جفا میں ہی ہوں، پھر بھی جس کو ہے گماں تم سے وفا میں ہی ہوں۔ خار کو جن نے لڑی موتی کی کر دکھلایا، یہ اس کا دیکھ عشق کی مجھ سے ضعیف کو، قدرت تو دیکھ عشق کی مجھ سے ضعیف کو، کہتے ہیں قدرت دیکھو میری، کہ خار کو جن نے لڑی موتی کی کر دکھلایا، اس بیاباں میں وہ آب لاپا میں ہی ہوں، لطف آنے کا ہے کیا بس نہیں اب تاب جفا، اتنا عالم میں بھرا جاؤ نا کیا میں ہی ہوں۔ کیسا ڈائلاگ چل رہا ہے۔ میں یہ کہتا تھا کہ دل جن نے لیا کون ہے وہ، یک بیک بول اٹھا اس طرف آ میں ہی ہوں، یعنی ہیکٹر اور پیرس اور ان لوگوں کی جنگیں ہو رہی ہیں، ایکلیس کی۔ جب کہا میں نے کہ تو ہی ہے، تو پھر کہنے لگا کیا کرے گا تو میرا، دیکھوں تو جا میں ہی ہوں۔ کیا مصرے ہیں۔ سنتے ہی ہنس کے ٹکک سوچیو کیا تو ہی تھا، میں نے شب رو کے سب احوال کہا میں ہی ہوں۔ اس غزل میں 2 مقطع ہیں، یعنی یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ میرے وہ بھی فیوریٹ ہے وہ بھی فیوریٹ ہے، فیوریٹ تو ایک ہی ہے، میرے خیال تھا کہ مقطع تو ایک ہی ہونا چاہیے، وہاں پہ قطع اور 2 جگہ میر نے استعمال کیا ہے اس نے، کہ میر عالم میں جزاں، میر آوارہ عالم جو سنا، میر آوارہ عالم جو سنا تھا تو نے، خاک آلودہ وہ اے باد صبا میں ہی ہوں، کاسائے سر کو لیے مانگتا دیدار پھرے، میر وہ جان سے بیزار گدا میں ہی ہوں۔ یعنی پہلے شعر پہ بات کریں گے تو اس میں پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو رو کا لفظ ہے یہ میں نے دیکھا تھا،
میں چلا گیا پلاٹس پہ، میں نے بڑا دیکھا ریختہ ویختہ میں کچھ زیادہ نہیں مل رہا تھا۔ اول تو یہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زبر وغیرہ لگانے کی اور پیش لگانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر اس پہ رے اور واو سیدھا ترین لفظ ہے، اس پہ اگر زبر اور واو نہ ہو تو سب کے الگ الگ معنی ہیں۔ یعنی رو تو رو دینا، یعنی آدمی رو پڑتا ہے، اور رو الگ ہے چہرہ، اور رو الگ ہے، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھی۔ تو پلاٹس میں باریک پرنٹ میں جناب پورا صفحہ ہے اس پہ، آپ چلتے چلے جائیے۔ وہ میں نے کہیں لکھ رکھا ہے، اگر مجھے اس وقت مل جائے وہ میں کھو دیتا ہوں ان چیزوں کو۔ آئی ہوپ مل جائے کہاں ہو تم؟ چلیے نہیں بھی ملے گا تو کوئی بات نہیں۔ اب پہلے تو ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا سمجھا اس سے، کہ اس میں جو ہے پہلے مصرے میں کہ درد و اندوہ میں ٹھہرا جو رہا میں ہی ہوں، یعنی اس میں ایک طغیانی آئی ہوئی ہے۔ درد و اندوہ جو ہے وہ ایک طرح کے طوفان ہے، ٹائفون، سونامی ہے، اور اپنے آپ کو بتا رہا ہے میں کس لیول کا یعنی ایک باقا ہوں کہ اس میں درد و غم سے بڑا کوئی طوفان نہیں، اس میں جو ٹھہرا جو رہا۔ بہادری دیکھیں، وہ میں ہی ہوں، رنگ رو جس کے کبھی منہ نہ چڑھا میں ہی ہوں۔ اس پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے وہ مل گیا۔ پلاٹس جیسے کہ آپ لوگ جیسے اکثر لوگ جانتے ہیں، اردو کا لفظ لکھ کے انگریزی میں اس کے معنی دیتے ہیں پلاٹ صاحب، مسٹر پلاٹس۔ تو رو، نوائز، ہم، فیم، میں جلدی سے کروں گا سارے۔ کرنٹ، اسٹریم، ویہیمنس بھی رو، پیشن، پارٹ آف، یہ رفتن انہوں نے لکھا ہے، رفتن سے وہ جیسے تیز رو گاڑی تھی۔ کوئک موومنٹ، ہیسٹ، فیس، وہ ہو گیا روح۔ اب ان کو پیش لگانا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں لگایا، وہ پیش ہے، فیس، کاؤنٹننس، اپیئرنس، ایسپیکٹ، سرفیس، تو انہوں نے بھی نہیں لگایا ہوا پیش۔ تو اب وہ میرے خیال رنگ روح یعنی جس پہ چہرہ نہیں چڑھا، یہ اس معنی میں ہے۔ مین آف رینک اینڈ ڈگنیٹی اس کو بھی کہتے ہیں، اس میں زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا پلیٹس میں، جن کو شوق ہوگا خود دیکھ لیں گے۔ ہم اس پہ چلتے ہیں کہ اب فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حیران ہوں، انہوں نے یہ پہلے مصرے کی جو طغیانی ہے اس پہ یعنی ذکر نہیں کیا انہوں نے کہ کتنا بڑا مصرع ہے، بلکہ وہ چل پڑے، کہتے ہیں یہ شعر جگر سوختہ اور سینہ جلا کی بے باک تازگی کے باعث اپنی مثال بن گیا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ یہ یعنی دوسرے شعر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پہلے شعر کو ڈسمس کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مطلب برائے بیت ہے، اس میں رنگ روح اور منہ پہ چڑھنے کی رعایت کے سوا کچھ نہیں۔ کیسے نہیں ہے صاحب کچھ؟ آپ اس کا بانکپن تو دیکھیں کہ اندوہ میں ٹھہرا جو رہا میں ہی ہوں۔ یہ فاروقی صاحب سے بات، یہ طوفان بچ کے نکل گیا، میں حیران ہوں، بالکل حیران ہوں۔ اب اس شعر کے بارے میں سن لیجئے کہ اپنے کوچے میں فغاں جس کی سنو ہو ہر رات، وہ جگر سوختہ اور سینہ جلا میں ہی ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ شعر سوختہ اور سینہ جلا کی بے باک تازگی کے باعث اپنی مثال بن گیا ہے۔ معنی کا التزام خوب ہے، شعر میں ایک صورتحال بیان ہوئی ہے، لیکن اس میں کئی معنی ممکن ہیں کہ اب تو عاشق آہ و فغاں کرتا تھا، معشوق کے سامنے نہ آیا تھا، آج سامنا ہوا، یا سامنا کرنے کی ہمت ہوئی تو کہتا ہے کہ تم اپنے کوچے میں جس شخص کا نالہ و فریاد سنتے ہو وہ میں ہی ہوں۔ لا علمی کے باعث یا تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے معشوق متکلم کا نشان پوچھتا ہے، متکلم اس شعر کے ذریعے جواب دیتا ہے۔ جگر سوختہ اور سینہ جلا وہ القاب ہیں جو معشوق نے غائبانہ متکلم کی فغاں سنتے ہوئے کہے تھے۔ آگے چلیے صاحب، کہ شعر زیر کمال کا اس شعر انہوں نے بتایا ہے جو کہ آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ شعر بحث سے ملتے ہوئے مضمون کو قائم چاند پوری نے جس خوبصورتی سے باندھ گئے، اس کے سامنے میر کا شعر پھیکا معلوم ہوتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ 2 والیوم ہو گئے ہیں، فاروقی صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر، اور قائم چاند پوری میں نے آپ لوگوں کے لیے معلوم کیا 1722 to 93 یہ شاعر ہے میر کے زمانے کے، قائم چاند پوری، اور شعر کمال ہے، ذرا سنیے۔ دم قدم سے تھی ہمارے ہی جنوں کی رونق، دم قدم سے تھی ہمارے ہی جنوں کی رونق، پھر کہتے ہیں اب بھی کوچوں میں کہیں شور و فغاں سنتے ہو۔ تو اس کو اگر آپ پڑھیں تو بانکپن سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اب بھی، چیلنج کے طور پہ، کہ اب بھی کوچوں میں کہیں شور و فغاں، تو ہمارے دم سے تو آپ کہیں سنتے ہو کہیں۔ اور اس کو جنٹل انکوائری بھی ہے کہ شہری سے آتے ہو، نہ سے ہو بتاؤ تو،
کون کون سنتا ہے قصہ جنوں اپنا. بڑا معمولی شعر ہے، لیکن یہ کہ اس میں انکوائری ہے کہ اب بھی کوچوں میں کہیں شور فقاں سنتے ہو. اور پھر تفریق دیکھیے، کہتے ہیں میر کے یہاں معنی کی کثرت ہے لیکن قائم کسی شور انگیزی نہیں. قائم کا مضمون میر نے بڑھاپے میں براہ راست اختیار کیا. اندازہ لگائیں کہ میر نے ان کا مضمون اختیار کیا کہ اٹھ گئے ہیں جب سے ہم سونا پڑا ہے باغ سب. شور ہنگامے شہر کا مہر ہے مدت سیاں. سنیے صاحب دوبارہ شعر، کمال شعر ہے میر صاحب کا بھی، کہ اٹھ گئے ہیں جب سے ہم سونا پڑا ہے باغ سب. شور ہنگامے شہر کا مہر ہے مدت سے جہاں. مہر یا موقوف کے معنی میں ہے. اگین دیکھیے، مہر کے معنی ہم نے پچھلے شعر میں کہے تھے، چاند اور یہ اور وہ اور فلانا اور مہربانی، اور یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے موقوف نکلا. اور اس کا اگر پیش ہوتا تو وہ مہر ہوتا کہ مہر لگ گئی، وہ ایک اور مطلب ہوتا. اس لیے حق یہ ہے کہ مہر ہے بمعنی موقوف ہے کہ تازگی کے باوجود میر کا شعر قائم سے بہت کمتر ہی رہتا ہے. یہ کیا غضب کر دیا فاروقی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں. وقت ہو گیا ہے، میں اس میں اور بھی بات کر سکتا تھا، بڑا تیز میں نے کیا ہے. تو اگلی مرتبہ شاید واپس آ جاؤں، لیکن ایک اور شعر ہے اس کا جس پہ میں بات کروں گا. بہت بہت شکریہ جناب.